بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہیں ظالموں نے قاتلوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، علماء کرام اپنی سیکورٹی کو مضبوط رکھیں۔ سیکورٹی اتنی مضبوط ہو کہ کوئی آپ کو ہاتھ تک بھی نہ لگا سکے۔ یہ سیکورٹی جب نااہل ہوگی اور سیکورٹی ناکام ہوگی تو پھر یہی ہونا ہے۔ کب تک ہمارے علماء شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کا جنازہ پڑھتے رہیں گے، اٹھاتے رہیں گے؟ ان سے پہلے حسن جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی شہید کر دیا۔ ان سے پہلے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی شہید کر دیا۔ پھر ان کے بیٹے حامد الحق رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو کتنی یہ سفاک ظالم بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنا بڑا محدث ہے۔ ایشیا کا عظیم ترین محدث یہ شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جن کے تحت 3000 طلباء کرام پڑھا کرتے تھے۔ اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ طلباء اش کر رو رہے تھے جب ان کو خبر ملی کہ ہمارے استاد کو شہید کر دیا گیا، ہمارے استاد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، بخاری شریف لے کر وہ طلباء کرام کی طرف جا رہے تھے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک والا یہ دوسرے نمبر کا دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند ثانی جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہی دارالعلوم حقانیہ کا ادارہ ہے اور بہت بڑا مدرسہ ہے۔ وہاں ایک ایک کلاس میں 2000 3000 طلباء کرام پڑھا کرتے ہیں۔ اور یہ شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نعمانیہ 4 صدا کے یہ محتمم تھے۔ اس ادارے میں 1300 لڑکے پڑھا کرتے تھے، انہیں دور حدیث کا سبق دیا کرتے تھے۔ تو ان سفاک ظالموں نے کتنی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ حضرت کو شہید کر دیا، اور حضرت کے پڑھنے والے طلباء کرام شاگرد یہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مسند تھا، جہاں دارالحدیث میں پڑھایا کرتے تھے، وہاں ان کے بیٹے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا انیس احمد صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ یہ حکم شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ تو جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ شیخ صاحب کا نہ سر جھکا اور نہ ان کا مشن رکا۔ اب بھی ان کے بیٹے مولانا انیس احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ان کی مسند کو سنبھالا۔ اب وہی مشن جاری رہے گا، نہ رکا ہے نہ جھکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کو سیکورٹی مضبوط کرنی چاہیے، گاڑیوں کے اندر سیکورٹی بھی ہوں اور سیکورٹی گارڈ بھی ہوں، اور ان کے گویا کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی موجود ہوں۔ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ اسلحہ رکھنا فرض عین ہے۔ جب تک اسلحہ نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، اپنی جان کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ کب تک ہمارے علماء شہید ہوتے رہیں گے؟ ایک لمبی فہرست ہے جمعیت علماء اسلام کی۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر کتنے علماء کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ 2018 میں سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دے گا۔ اب وہ تو کامیاب ہوگا، شہادت کا فیض پانے والا بندہ، شہادت پہ قائم ہونے والا بندہ شیخ الحدیث مولانا ادریس احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ان کی کامیابی کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جان تو چلی گئی، ٹھیک ہے، لیکن قبر کے اندر ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ قبر کے اندر وہ سرخرو ہو چکے، اللہ کی عدالت میں وہ کامیاب و کامران ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے یہ مشن کبھی رکتا نہیں ہے۔ ظالم جتنے زور لگا لیں، جتنی ظالم محنت کریں اپنے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے، لیکن اللہ کی عدالت ایک دن ضرور لگے گی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ایک خون کے قطرے کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت جب اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے تو اس وقت سفاک ظالم سے پوچھیں گے، مقتول کا ہاتھ اس ظالم قاتل کے گربان میں ہوگا، تو اس وقت مقتول پوچھے گا کہ بتا تو نے مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا کون سا جرم تھا؟ میرا یہی جرم تھا کہ میں عالم دین تھا،
میرا یہی جرم تھا کہ میں حدیث پڑھایا کرتا تھا، میرا یہی جرم تھا کہ میں توحید کی طرف دعوت دیتا تھا، میرا یہی جرم تھا کہ میں پاکستان کا وفادار بندہ تھا، کیا میرا یہی جرم تھا کہ میں ظلم کے خلاف بولتا تھا اور مظلوم کی حمایت کرتا تھا؟ تو اس وقت پتہ چلے گا ظالم کو جب دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ ظالم کا انجام کیا ہے، اور مظلوم کو اللہ رب العزت جنت کے اندر بھیج دیں گے، مظلوم خوشی خوشا جنت میں چلا جائے گا۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن مظلوم کامیاب ہو جاتا ہے، ظالم ناکام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں غزہ کے اندر کتنے معصوموں کو مارا جاتا ہے، کتنے ماؤں کے لال چھینے جاتے ہیں، کتنے گودیں اور گھر ویران کر دیے جاتے ہیں، اور کتنے ماؤں کے لختے جگر اور کتنے بیٹوں سے ماں باپ چھین لے جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنی خاوند بغیر بیویوں کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی سفاک ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کے اوپر جبر کر رہا، گولی اور خنجر چلا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، شیخ الحدیث مولانا ادریس احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامیاب ہو چکے ہیں، تو ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، تو یہ ان کی کامیابی یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو کامیاب کریں، ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا ادریس احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک خواب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بندے نے خواب دیکھا تو وہ خواب بھی معتبر تھا، شیخ الحدیث و تفسیر جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت ادریس احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ سبیلیں بھی جاری ہیں، غزہ کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی جاری ہے۔ اللہ رب العزت پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور حضرت کے درجات بلند فرمائے اور تمام تر علماء کی حفاظت فرمائے، تمام تر علماء جو ہے نا اپنی اپنی سیکورٹی کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ظالم کو ہدایت دیں ورنہ عبرت کا نشان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔